سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اس کی منزل ہے یہی، اس کو یہی رہنے دو. اس کی منزل ہے یہی، اس کو یہی رہنے دو. ان کے قدموں میں پڑا قلب حزیں رہنے دو. عقل والوں سے ہے ایمان و یقین کو خطرہ. عقل والوں سے ہے ایمان و یقین کو خطرہ. عشق والوں کو شاہ اپنے قری رہنے دو. عقل والوں سے ہے ایمان و یقین کو خطرہ. عشق والوں کو شاہ اپنے قری رہنے دو. آئیے حضرات، میں اب ہندوستان سے چل کر نیپال چلتے ہیں اور خطیب ہندوستان اور نیپال حضرت علامہ مولانا لیاقت صاحب اللہ کو آواز دیتے ہیں. آئیے نعرہ لگا لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، فیضان واحدی، سید سرکار سہیل ملت، سید سرکار رضوان ملت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں. رونق ممبر باوقار علماء کرام بالخصوص آقلو اہل سنت مقصد خیر و برکت حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب رضی اللہ علیہ، شہزادہ حضور طاہر ملت حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب رضی اللہ علیہ و دیگر ارباب ممبر، حاضرین محفل، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پورا مجمع اوپر نیچے دائیں بائیں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی. قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ کو بلگرام جیسی عظیم سرزمین پہ تشریف رکھنے کا موقع ملا ہے. یہاں وہی آتا ہے جسے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی بلاتے ہیں. پورا مجمع تڑپ کے بولے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. حضرات، ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جس کے خاندان میں ایک عبقری ہو جائے، ایک بڑی شخصیت ہو جائے، تو اس خاندان کی کئی نسلیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ خاندان میں ایک ہو گئے، عظیم شہرت یافتہ، تو اب ان کے بعد جتنی نسل آئے گی، یہ فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں کے پوتے، فلاں کے نبیرہ. ایک مجاہد ملت پورے خاندان کا طرز بدل دیے. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ایک حافظ ملت پورے خاندان کو قدر کی نگاہ سے ہندوستان دیکھ رہا ہے. ایک مجاہد ملت، ایک پاسبان ملت، ان کے تمام بیٹے پوتے، سب کو پورا ہندوستان کا ایک ایک سنی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. جس کے خاندان میں ایک عظیم شخصیت ہو جائے تو کئی نسلوں تک پوتے پر پوتے سر پوتے کئی نسلوں تک یہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کے پوتے قدر و عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. تو اب واحدیو یہی سے سمجھ لو، جس کے خاندان میں ایک بڑی شخصیت ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے کئی نسلوں تک عزت والا ہو جائے، وقار والا ہو جائے، دبدبے والا ہو جائے، سورس والا ہو جائے. مگر جس کے خاندان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں،
200 نہیں، سہیل ملت سے لے کے کربلا کے دولہا امام حسین تک، سہیل ملت سے لے کے کربلا کے امام تک، کربلا کے حسین سے لے کے ہم سب کے آقا و مولا تک، جس خاندان میں ہر کڑی عزت والی ہو، قدر والی ہو، اور ایسی عزت والی کی عزت آئے جن کے قدموں سے آئے، زور سے بولو سبحان اللہ، ایسی عزت والی عزت ہے جن کے قدموں سے ہے، رفعت ہے جن کے قدموں سے ہے، برکت ہے جن کے قدموں سے ہے۔ اگر ان کے خاندان کا ایک بچہ جس جگہ پہ قدم رکھتے تو وہ برکتوں سے مالا مال ہو جائے، جس کے گھر میں آ جائے اس گھر عزت والا ہو جائے، جس گاؤں بستی میں چلے جائیں وہ بستی عزت والی ہو جائے۔ جب ایک بچہ پورے خاندان کو عزت دے دیتا ہے تو الحمدللہ یہ وہ نسل ہے جس نسل کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے پکار کے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، اور تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بڑے ایماندار آدمی نیپالی نوٹ دے دے، نیپال کے مولانا کو نیپالی نوٹ۔ وقت کم ہے، ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور تاج الشریعہ، ارے نام آتا ہے تو سنی مسکرا کے جھوم کے بول دیتا ہے، پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب سرکار سہیل ملت بریلی شریف میں پہنچے تو سرکار تاج الشریعہ کو اپنا تعارف کرایا ہو، حضرت میں بلگرام سے سید سہیل، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا سہیل میاں ہی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے کیا سہیل میاں ہی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا سرکار میں سہیل میاں واحدی ہی ہوں۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے حضور سہیل ملت کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ حضور سہیل ملت بڑے حضرت تشریف آنا، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، فیضان واحدی، حضور سید سرکار طاہر ملت، حضور سید سرکار طاہر ملت، حضور سید سرکار سہیل ملت، حضور سید سرکار رضوان ملت۔ نعرہ تکبیر، عرس طیبی واحدی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان واحدی۔ نعرہ تکبیر، آمد حضور سید سرکار طاہر ملت۔ بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، کوئی کھڑا نہ رہے۔ حضرت فرما رہے ہیں فوراً بیٹھ جائے، جہاں کھڑا ہے وہی بیٹھ جائے، پیچھے والے بیٹھ جائیں آپ حضرات اپنی جگہ پہ اطمینان سے۔ آگے تھوڑا گنجائش، بہت چلا گیا اور تو جہاں کھڑا وہی بیٹھ جائے، حضرت فرما رہے ہیں فوراً بیٹھ جائے، آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، حضرت فرما رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات اطمینان سے۔ پورا مجمع ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت کی آمد ہو گئی، حضور طاہر ملت تشریف لے آئے۔ سنیوں مبارک ہو، واحدیوں مبارک ہو، حضور طیب بلگرامی کے عرس میں طاہر ملت، ادھر طیب ادھر طاہر، تو بیچ میں انشاءاللہ ہمارا دل کہتا ہے اب کوئی بیچ میں ناپاک نہیں رہے گا۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ حضور طاہر ملت اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری مرکزوں کا عقیدت حضور طاہر ملت آ گئے۔ اب آ جاؤ پھر پلٹ کے اسی جگہ پر، حضور تاج الشریعہ پوچھتے کیا سہیل میاں ہی ہے؟ حضور سہیل ملت
کہنے لگے سرکار میں سہیل میاں سہیل احمد واحدی ہی ہوں. حضور تاج الشریعہ نے دستبوسی کر لی. اب دیکھو وقت کے امام حضور تاج الشریعہ نے پہلے پوچھ لیا, تحقیق کر لیا کیا سہیل میاں ہی ہے, اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے. جب جھکایا ہے یا تو رسول کے در پہ یا اہل رسول کے در پہ. وقت بہت کم ہے, نعرے کم لگائیے. اب آگے بالکل نعرے مت لگائیے, ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول دیں گے, اسی سے کام ہو جائے گا. پورا مجمع بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اب حضور سہیل ملت کی دستبوسی کر لی. ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, آخر ہم لوگ تو جانتے ہیں, ہم لوگ تو اتنا نہیں سمجھ پا رہے. حضور تاج الشریعہ کے صاحبزادے شہزادے حضور سہیل ملت سے غالباً کچھ ہی کم و بیش بڑے ہوں گے, مگر اپنے بیٹے کی عمر کے ہاتھوں کو حضور تاج الشریعہ کیوں بوسہ دے رہے ہیں. ہم نے کہا یہ معاملہ اس لیے ہے, ہم سے خوب زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی عزت والے ہیں, ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سہیل ملت کتنی عزت والے ہیں. اس لیے علم تو حاصل کیا جا سکتا ہے, دولت تو حاصل کی جا سکتی ہے, شہرت تو حاصل کی جا سکتی ہے, پد اور مرتبہ دنیا میں حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر خون فاطمہ, ساری دولتیں, ساری عزتیں, ساری شہرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں, مگر خون فاطمہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ پاک روح ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کا خون دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں نے دیکھا شام کو ایک منتری صاحب ان گلیوں میں ٹہل رہے تھے, بلگرام کی گلیاں ہیں, ان میں منتری ٹہل رہے تھے. ہم نے کہا یہ منتری یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ دل میں خیال آیا, دماغ میں خیال آیا, منتری کی کیا ضرورت ہے, منتری کو تو بھاؤ نہیں دیتے ہیں. حضور سہیل ملت, حضور طاہر ملت نے, ملائم سنگھ نے جب ملنے کا قصد کیا تھا, حضور طاہر ملت نے منع کر دیا تھا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں نے سنا تھا, میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. منتری اس گلی میں, منتری اس گلی میں, ہم نے کہا منتری اس گلی میں کیوں؟ پھر دل نے کہا منتری کیا, یہاں تو بڑے بڑے شاہ آتے ہیں. ابھی جنت کی کس کو ضرورت نہیں, جنت کی کس کو ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سرزمین کے بارے میں فرمایا ہے, اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام, عبد الواحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام. عبد الواحد بلگرامی کی وجہ سے بلگرام کا نام جنت ہے. توجہ چاہوں گا, عبد الواحد بلگرامی کی وجہ سے بلگرام کا نام جنت ہے. ہم نے جنت سے پکار کے کہا, اے جنت تیرے پاس بھی رضوان ہے, داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. ہم نے کہا اے جنت تیرے پاس بھی رضوان ہے, تو بلگرام میں جو جنت ہے اعلیٰ حضرت کی, اس میں بھی ایک رضوان ہے. اب دیکھیے حضور احسن العلماء اس خاندان کی بے نیازی تو دیکھیے سبحان اللہ. حضور احسن العلماء مصطفیٰ حیدر حسن میاں میرے پیر و مرشد سبحان اللہ. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. حضور احسن العلماء میرے پیر و مرشد احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرما ہے, باہر تشریف فرما ہے. فون آیا ملائم سنگھ آ رہے ہیں, ملائم سنگھ آ رہے ہیں. حضور احسن العلماء منع تو نہیں کر پائے, لیکن لاہور پڑھنے لگے, لاہور پڑھنے لگے. باہر بیٹھے بیٹھے لاہور پڑھتے رہے. حضور اشرف ملت آئے, کہنے لگے حضور آپ کے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹا ہے, اب حضور کرتا بدل لیجئے, کرتے کو تبدیل کر لیجئے, اس لیے کہ منتری آنے والے ہیں. حضور احسن العلماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. راوی بیان کرتا ہے, خلیفہ حضور احسن العلماء حضور بشیر بھیا بیان کرتے ہیں کہ حضور احسن العلماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب حضور اشرف میاں نے پوچھا, سرکار آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ احسن العلماء فرماتے ہیں, اے بیٹے اشرف
بھی مولانا صغیر جوکھن پوری آئے تھے تب تم نے کیوں نہیں کہا ابا کرتا بدل لو؟ ابھی عالم دین آئے تھے تب تم نے کیوں نہ کہا کہ حضور کرتا بدل لو، کرتے کا بٹن ٹوٹا ہے؟ اب منتری آ رہا ہے تو تم نے میرے ان سے کرتا بدلنے کو کہا ہے؟ میرا بیٹا منتری کی اتنی عزت، قسم خدا کی ہمارے خاندان میں منتری کیا ہے، ہمارے خاندان میں عالموں کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کی عزت کرنے سے تمام چیزوں کو پہچان ہوتی ہے۔ جو خاندان ان کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے سمجھ جاؤ کہ یہ پکا رضوی ہے۔ ان کے خاندان کے شہزادے کے لیے حضور سہیل میاں صاحب تشریف لائیں، حضور رضوان میاں صاحب تشریف لائیں، حضور سعید میاں صاحب تشریف لائیں، اور اگر سنی کھڑا ہو جائے تو سمجھ جاؤ پکا رضوی ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف زبان سے نہیں بتایا ہے، سیدوں کے احترام کو صرف زبان سے نہیں بتایا ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ جب جاتے ہیں ماہرہ میں جوتیوں کو اتار کے بغل میں داب لیتے ہیں اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے اعلیٰ حضرت سرکار آپ کتنے نازک ہے، نواب خاندان سے ہے، مگر یہاں نوکیلی ریتیلی زمین پر ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو یہ زمین آل رسول کی زمین ہے، یہاں پر آل رسول کے تلوے یہاں کے ریت کے ذروں سے ٹچ ہوئے ہیں، اور وہی ذرے اگر احمد رضا کے تلووں سے لگ جائیں گے تو احمد رضا کا نصیب جا جائے گا۔ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ ایک حدیث سناؤں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک فیصلہ لے کے آیا، ایک عجیب فیصلہ آیا۔ شوہر کافی عرصے سے باہر گیا، واپس آیا تو کہنے لگا مجھے بچوں میں شک ہے، شکل نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا، کلر نہیں ملتا، مجھے شک ہے یہ بچہ کسی اور کا تو نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں تنازع، فیصلہ گیا بارگاہ رسول میں، میرے آقا نے فرمایا بیٹھو، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھو، بیٹھ گئے، بیچ میں فرمایا حسن حسین کہاں ہے؟ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، میرے آقا لال پیار میں اپنے نواسے کی محبت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی گود سے لگا لیا سینے سے۔ جب آقا کھڑے ہو گئے تو سب صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، جب سب صحابی کھڑے ہو گئے تو جن کا فیصلہ تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، ان کے بچے بھی کھڑے ہو گئے، آقا بیٹھ گئے، مجمع بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد فیصلہ کرانے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے بھائی تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم نے نہیں دیکھا کہ جب میرا بیٹا حسین آیا تھا تو تم بھی کھڑے ہوئے تھے، تمہارے دونوں بیٹے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، تم بھی کھڑے ہوئے، تمہارے دونوں بیٹے بھی کھڑے ہوئے۔ اگڑی ولایت سے خالی نہیں تو یہ کڑی بھی ولایت سے خالی نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عمدن سے قطع قصد خطا صدد ہو گئی ہو، مولا معاف فرمائے، ورق تمام ہوا، مدہ بھی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔